اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 سے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا پھر جس طرف تُوَلُّوا تم منہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو وہی ہے چہرہ اللہ کا ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے علم والا ہے۔ نمبر 1 بات آیت سے جو پتہ چل رہی ہے یا اس کے پس منظر میں دیکھا جائے کہ کب یہ آیت نازل ہوئی، تو جب ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایک سفر سے آتے ہوئے رات کے اندھیرے میں سب نے نماز پڑھی اور سب نے اپنا منہ مختلف ڈائریکشن میں کر لیا اپنی سمجھ کے مطابق، کیونکہ اندھیرے میں قبلے کا تعین نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ کسی نے ادھر منہ کر کے پڑھ لی، کسی نے ادھر منہ کر کے پڑھ لی۔ معاملہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تمام لوگوں کو کہا کہ سب لوگوں کی نماز ہو گئی۔ میں بولتی جا رہی ہوں نا، آپ کو پھر جو بات سمجھ میں آئے گی وہ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ پوائنٹ تو لکھ لینا، پہلے آپ کا مس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں نے جیسے بتایا تھا یروشلم یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر جب حکم ہوا قبلہ کی تبدیلی کا تو یہود پہلے بھی اعتراض کر رہے تھے، جیسے پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے، جب قبلہ چینج ہوا بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بنا تو پھر اعتراض شروع ہو گیا کہ پہلے تو ہمارے والا ہی قبلہ فالو کر رہے تھے اور اب آ کے اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ پہلے اعتراض کیا تھا کہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں اور قبلہ ہمارا فالو کر رہے ہیں یہود کا، تو یہود نے یہ اعتراض کیا نا کہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہنے کے باوجود قبلہ ہمارا فالو کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی نا، اس کی آگے وضاحت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، تو اب پھر اعتراض شروع ہو گیا کہ کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، رخ چاہے مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، سب جہتیں سب طرفیں اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ ہی نے مشرق بھی بنایا، اللہ ہی نے مغرب بھی بنایا۔ فَأَيْنَمَا تو جس طرف بھی تم ہوگے، تُوَلُّوا تم منہ کرو گے جس طرف بھی، یعنی تمہارا چہرہ ہو جائے گا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہیں پر اللہ کا چہرہ ہوگا، وہیں پر اللہ کی ذات ہوگی۔ یعنی جس طرف بھی تمہارا رخ ہو گیا، پہلے بیت المقدس کی طرف تھا تو وہیں پر تمہیں اللہ مل گیا، جب تم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور دوسرے مقام پر آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور یہاں پہ کیا کہا گیا، جہاں تم منہ کرو گے وہیں پر اللہ کو پاؤ گے، اور اللہ کو پاؤ گے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ یا اللہ کی ذات۔
جدھر تمہارا رخ ہوگا وہیں اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ نے جب حکم دے دیا، خالق نے حکم دے دیا، تو پھر مخلوق کی مرضی یا مخلوق کے اعتراضات کا کوئی مقام نہیں یا ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ خالق اپنی مخلوق کو تو جانتا ہے، لیکن مخلوق خالق کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتی۔ مخلوق اپنے خالق کے بارے میں وہی جانتی ہے جتنا خالق نے بتا دیا۔ مثلا یہ موبائل ہے، تو موبائل بنانے والا تو موبائل کی ساری باریکیوں کو جانتا ہے کہ میں نے اس میں کیا کیا ایپس اندر ڈال دیے ہیں یا کیا کچھ فنکشن ڈال دیے ہیں، لیکن موبائل کہے کہ میں اپنے بنانے والے کی خوبیوں خامیوں کو جانتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو بھی حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر لو، تو وہاں پر ہمیں اللہ کی ذات ملے گی۔ اور اگر اللہ نے حکم دے دیا اب تم چینج کر کے اپنے اصلی قبلہ کی طرف رخ کر لو، جو کہ اصل میں ہونا تھا قبلہ، دوسرے پارے میں اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ یہی ہونا تھا، خانہ کعبہ ہی، لیکن ابتداء میں حکم کچھ اور ملا ہوا تھا۔ تو جب وہ مل گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اب ادھر میں نے حکم دیا ہے تو یہیں پر تم اللہ کو پاؤ گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اچھا، کچھ اہل حدیث یوں بھی کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ ذکر ہو گیا نا اللہ کا چہرہ، تو اللہ کا چہرہ پھر اس کو شکل دینے لگتے ہیں انسانوں کی طرح سے۔ اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا؟ انسانوں کی طرح سے ہوگا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ کا چہرہ تو انسانوں کی طرح ہے نہیں، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال کی جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی تو کوئی چیز اللہ کی مخلوق میں ہے ہی نہیں نا، لیکن اللہ کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں نا کہ فلاں چیز کی جیسے مثلا سفیدی کی مثال دینے لگے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے جیسے یہ سفید دودھ ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہو گیا۔ ہمیں حق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مثال کے جیسی بھی کسی چیز کو بیان کریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب اہل حدیث نے کیا کہا کہ اللہ کا چہرہ نعوذ باللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اصل میں یہ وجہ اللہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا اس سے وجہ سے مراد اللہ کا علم ہے کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہاں پر اللہ کا علم ہوگا۔ تو اگر یوں ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے وجہ سے مراد اللہ کا علم ہے، تو کیا اللہ کو اپنی بات بیان کرنا نہیں آتی؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے کہ وہیں پر میرا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں کہہ دیا اللہ کا چہرہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گویا اہل حدیث جو ہے یہ یوں وضاحت کر کے نا غلط توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کہا کہ میرا چہرہ وہیں پر ہوتا ہے، دراصل اللہ کا علم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ان کا کہنا غلط ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا علم کہنا ہوتا تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ علم کا لفظ لے آئے ہیں تو وجہ کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ علم کا لفظ لے آتے نا۔ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ آگے چونکہ علم کی بات ہوگی تو پھر لہٰذا وجہ، اس علم کو وجہ کی طرف بھی لے جائیں گے کہ علم دراصل وجہ کی جگہ بھی آئے گا کہ وہاں بھی اللہ کا علم ہے۔ تو جو لفظ پہلے آیا اس کو آگے کیوں نہ لے آئیں؟ تو ہم کسی کے، یعنی میں اس طرح اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ مختلف طرح سے مختلف لوگوں کی تفاسیر پڑھیں گے یا سنیں گے اگر، تو آپ کو خود اصل بات بیچ میں سے نکالنے کا فن آتا ہو کہ اللہ کا وجہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو جو اللہ نے خالق نے سمجھایا نا، ہم خالق کی بات مانیں گے، ہم خالق کے مقابلے میں مخلوق کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی لیے تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں۔
کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، جن کو پڑھنے سے ان کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں، جن کو پڑھ کر ان کا مطلب ہم پر واضح نہیں ہوتا۔ جیسے شروع میں یہ البقرہ کے شروع میں ہم پڑھ کے ہے نا الف لام میم، اور ہمیں نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے، تو لوگوں نے مطلب نکالے بھی، وہاں پر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطلب نہیں بتایا۔ تو ہم اب لوگوں کے پیچھے نہیں چلیں گے کہ فلاں نے کہا یہ مطلب، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اتارا یا ان حروف کو اتارا، ہم اس کو قرآن پاک کا حصہ سمجھتے ہیں، ہمیں مطلب چونکہ نہیں پتہ لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہو گیا، لیکن ہے قرآن پاک کا حصہ ہی، اور جو اللہ نے فرمایا وہ بالکل درست ہے اور وہی درست ہے۔ اب اللہ کا وجہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتہ، متشابہات میں سے ہے لیکن ہے اللہ کا وجہ ہی، اللہ کا چہرہ ہی مراد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مراد یوں آسان لفظوں میں ہم یوں سمجھ لیں وہی اللہ کی ذات ہے، ہم جدھر بھی رخ کریں گے وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو لیکن جب قبلہ باقاعدہ مقرر ہو گیا خانہ کعبہ، تو پھر اب یہ نہیں ہوگا کہ جدھر منہ کر لے ادھر ہی نماز ہو جائے گی۔ جب قبلہ مقرر ہو گیا تو اب ہمارا رخ قبلہ ہی کی طرف یعنی خانہ کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں قبلہ تو پتہ ہے، لیکن ہم سورج کا رخ دیکھتے ہیں، سورج ظاہر قبلہ کی طرف ہی ہوتا ہے، جی سورج کا رخ دیکھ جی کر پڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اور انہوں نے کس نے جو دیا تھا؟ اب کنہوں نے کہا تو دونوں نے، یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی۔ یہود نے حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہو گزرے، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ لیکن آج کے دور میں یہ بھی ہمیں بات کلیئر ہونی چاہیے، یہ ابتدا میں تو یہود جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، لیکن آج کے دور کے جو یہود ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ عیسائی ابھی بھی اسی عقیدے پر ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، مگر یہود اپنے اس عقیدے سے باز آ چکے ہوئے ہیں، آج کے دور کے یہود، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے، کس سے؟ اولاد سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی نہ کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کا خود بیٹا، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ آگے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ اولاد دراصل کسی بھی انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، اولاد کا ہونا انسان کی کمزوری کی علامت ہے، یا اولاد کی خواہش کرنا کہ اولاد ہوگی بڑھاپے کا سہارا بنے گی، اولاد ہوگی تو آگے میرے فلاں فلاں کام آ جائے گی، اولاد ہوگی تو بعد میں میری جائیداد کو سنبھالے گی، میرے بزنس کو سنبھالے گی، پیچھے میرے نام ہوگا، کوئی پیچھے نام لینے والا ہوگا۔ تو یہ سب جو ہے وہ انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا کوئی سہارا بنے، کوئی طاقت بنے، کوئی پاور بنے، جبکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اسے کسی اور مزید طاقت سہارے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ ایسے تمام عیبوں سے پاک ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ ایک عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ کرتے ہیں کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونے پر تعجب کس بات کا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو گئے، حضرت حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے ہی نہیں۔ بل لہو ما فی السماوات والارض،
بلکہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ آسمانوں سے زمین تک تمام چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ سب مخلوق اور اللہ تعالیٰ خالق، سب مملوک اور اللہ تعالیٰ مالک۔ کل لہو قانتون، اور سارے کے سارے اللہ کے سامنے فرما بردار ہیں۔ قانتون، کاف نون تا۔ قنوت کہتے ہیں دوام، عاجزی، فرما برداری، اطاعت میں ہمیشگی۔ تو یہ تمام مخلوقات جو ہیں یہ سب اللہ کے سامنے فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ ہم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آسمانوں سے لے کر زمین تک ساری مخلوق میرے لیے فرما بردار ہے، اور فرما بردار بھی کیسی؟ قانتون، ہمیشہ میری فرما بردار رہتی ہے، یعنی کسی لمحے میری فرما برداری سے باہر نہیں نکلتے۔ انسانوں کے علاوہ یا جنات کے علاوہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرتی ہے۔ انسان اور جنات دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار یا مرضی دے رکھی ہے، لہٰذا یہ اپنی من مانی کرتے ہیں، مرضیاں چلاتے ہیں۔ دل چاہتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں چاہتا تو نہیں پڑھتے۔ دل چاہا تو روزہ رکھ لیا، نہیں چاہا تو نہیں رکھا۔ دل چاہا تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم نے کام کر لیے، نہیں تو نہ کیے۔ اچھا، لیکن ہم اپنا اختیار اور مرضی بھی انہی کاموں میں چلا سکتے ہیں جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار اور مرضی دی ہوئی ہے۔ ادروائز جن چیزوں میں ہمارا اختیار اور مرضی نہیں ہے وہ سب اللہ کے آگے قانتون ہی ہیں۔ جیسے مثلاً ہمارا پیدا ہونا، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں نا۔ اسی طرح سے ہمارا اس دنیا سے جانا کوئی مرضی کا عمل دخل نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے اندر کا سسٹم جو ہے، جسم کے اندر کا سسٹم جو ہے، دل نے کیسے بلڈ کو پمپ کرنا ہے، گردوں نے کیسے واش کرنا ہے، اور باقی سارا سسٹم، تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ قانتون ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہے۔ بس اتنا میرا خیال کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔